السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ پس پردہ کیا چل رہا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو آج جو ایک خبر تھی کہ آج ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے اچکزئی صاحب کے ساتھ، وہ ملاقات آج نہیں ہو رہی کیونکہ اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ 8 فروری کے بعد ملیں گے۔ یہ تاثر وہ نہیں دینا چاہتے کہ 8 فروری سے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو مل لیا ہے، کیونکہ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ 8 فروری پہ ہے۔ تو امکان ہے کہ اب یہ ملاقات 8 فروری اتوار ہے تو 9 فروری کو یہ ملاقات بروز سوموار ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بالکل بات ہوگی، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات ہوگی، عمران خان تک ڈاکٹرز کی رسائی کی بات ہوگی، اور چیزوں کے اوپر بات ہوگی۔ تو یہ تو بہرحال ہے سوموار کو یہ ملاقات ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ پہلے اپوزیشن لیڈرز جو عمران خان نے نامزد کیے تھے، اپوزیشن لیڈرز دونوں، ان کے نوٹیفکیشن ہو گئے، محمود اچکزئی صاحب کا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا۔ اس کے بعد سہیل آفریدی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پھر کے پی کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے بتایا تھا کہ فوج کے کسی بھی شہید کے جنازے میں وہ براہ راست نہیں جا سکتے جب تک فوج خود ان کو نہ بلائے۔ ان کو جنازے میں بلایا گیا، وہ جنازے میں شریک ہوئے، ایک شہید کیپٹن کے جنازے میں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی اب اچکزئی صاحب کے پاس جائیں گے، اس کے بعد خود چل کے جائیں گے۔ پھر مزمل اسلم کی وزیر خزانہ سے ملاقات ہو گئی ہے، بابر سلیم سواتی صاحب کی ایاز صادق کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک پازیٹیو بیان دیا ہے۔ عطا طارر نے بھی سہیل آفریدی صاحب کا ایک موقع پہ شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹس کیوں ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں نا، سہیل آفریدی تو اپنے موقف سے نہیں ہٹے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو کے پی کے مسائل ہیں، جو ان کے فنڈز ہیں، جو وہاں پہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ تو سہیل آفریدی تو اپنے موقف سے نہیں ہٹے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ۔ لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا غدار ہے، منشیات فروش ہے، دہشت گرد ہے، افغانستان کا ساتھی ہے، گالیاں دی جا رہی تھی سہیل آفریدی کو۔ سہیل آفریدی کو وہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ 100 جوتے اور 100 پیاز، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے پھر شہباز شریف ملے سہیل آفریدی کو۔ تو سہیل آفریدی نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو ان کے بارے میں نیریٹو بنایا، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو مشکلات سے دوچار کیا اور ان کو ملنا پڑ گیا۔ پھر عمران خان کے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈرز کو لگانا پڑ گیا، اور اب عمران خان کے ہی نمائندے جو محمود اچکزئی صاحب ہیں، ان کے پاس شہباز شریف چل کر جائیں گے۔ تو ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ ایک تو دو انٹرسٹنگ چیزیں، ایک تو وہ اعتزاز احسن صاحب کی وہ ہے نا، وہ جو تقریر انہوں نے اسمبلی میں کی تھی جب عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ جب ایک تھانے دار ایک بندے کو، ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو مار رہا تھا، تو اس کو وہ ماں کو یاد کر رہا تھا، تو ماں نے کہا کہ تھانے دار تمہارا بھلا ہو، کم از کم اس کو تم نے ماں تو یاد کرا دی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک پولیٹیشین تھے، تو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ الیکشن کے میدان میں اترے، تو ان کا جو مخالف امیدوار تھا وہ ویسے بڑا جابر تھا، بڑا بربریت کرنے والا تھا، بڑی جزیدیت کرنے والا تھا، لیکن جب وہ امیدوار میدان میں اترا اور اس نے بڑی زبردست کمپین کی، تو اس کا جو مخالف امیدوار تھا نا، تو وہ نا لوگوں کے پہلے وہ ان کے ڈیرے پہ لوگ جاتے تھے اور ڈیرے پہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب ووٹ تو آپ کا ہے ملک صاحب، ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ووٹ ملک صاحب آپ کا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ملک صاحب نے اب در در پہ پھرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو امیدوار تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے بس ایک بات کی خوشی ہے کہ میں نے ملک جس کی گردن میں سریا تھا اور وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھتا تھا اور لوگ اس کے ڈیرے پہ جا کے کہتے تھے کہ ہم نے ووٹ آپ کو دینا ہے، اس کو کم از کم ووٹ مانگنے کی تمیز سکھا دی ہے اور لوگوں کی عزت کرنا سکھا دیا کہ اب وہ در در پہ پھر رہا ہے۔ تو بالکل عمران خان نے جو ہے وہ شہباز شریف کو اب جانے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ محمود اچکزئی صاحب کے پاس چل کے جائیں گے ان کے چیمبر میں۔ سہیل آفریدی کو وہ مل چکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو پس پردہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات دیکھیں، جو چیلنجز ہیں اس نظام کے لیے، جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اب میں 1-1.5 منٹ میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس وقت اس نظام کو چیلنجز کیا کیا ہیں۔ اس نظام کے لیے ایک تو ظاہر ہے عمران خان کی پاپولیرٹی چیلنج ہے ہی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نظام کے لیے مسئلہ ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، وہ بہت خطرناک وہاں پہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کہ 16 شہروں میں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 54 حملے ہو گئے اور ان میں سے 12 جو ہیں وہ حساس مقامات تھے۔ پھر یہ جو ہم پیس بورڈ میں چلے گئے ہیں، ہم پاکستان چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے نیریٹو بہت اگینسٹ بن رہا ہے۔ اب ایک ادھر غزہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو گالیاں
हुकूमत पाकिस्तान को भी पड़ती हैं कि तुम भी उस पीस बोर्ड का हिस्सा हो, तो बोलो ना, अब बात करो ना, कहाँ अमन आया वहाँ पे। फिर अगर ट्रंप कहता है कि फ़ौज भेजो, तो हमें जो बताया गया कि जनाब फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, और शहबाज शरीफ साहब ऑन भी कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि फैसला किसने करना है, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ ऑन कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ अब अगर ये फैसला करते हैं कि हाँ फ़ौज भेज रहे हैं, तो भी इनके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। नहीं भेजते तो अमेरिका की तरफ से मुश्किलात हैं, वहाँ से भी ये फंस गए हैं। फिर इनके लिए चैलेंज है जो यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हैं, उसकी वजह से मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। यूएई रोल ओवर नहीं कर रहा 1 साल के लिए, जो $2 अरब हैं वो अब इन्होंने 16 फरवरी को $1 अरब, 22 फरवरी को एक और जो $1 अरब है वो वापस करने हैं, अगर रोल ओवर ना हुए तो। वो एक इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। फिर पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, को $5 अरब का गैप आ गया है। फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए जो इंडिया की डील हुई है यूरोपीय यूनियन के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान के $9 अरब की एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं। यूरोपीय यूनियन का GSP प्लस स्टेटस, उसके हवाले से भी कुछ पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ ठीक नहीं है। फिर ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा वाले मामले के ऊपर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फिर इसी तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ख़तरात और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से हमारे किसान पहले ही बर्बाद था, उसकी कमर मज़ीद टूट गई है। ईरान का बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, जो यहाँ से सब्जियाँ और फल जा रहे थे ईरान, वो भी रोक दिए गए हैं, उसकी वजह से भी किसान को बहुत धचका पहुँचा है। फिर इसी तरह से भारत के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे भी ख़तरात बढ़ रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि दोबारा झड़प होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान और इंडिया की। और इसी तरह से जो पाकिस्तान को नंगी और गंदी सपोर्ट थी अमेरिका की, अब वो उस तरह से शायद ना रहे, क्योंकि मोदी के साथ ट्रंप की सुलह हो गई है। फिर इसी तरह से TLP को बिल्कुल क्रश कर दिया गया था, उनका सोशल मीडिया दोबारा बहुत एक्टिव हो गया है, वो एक इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। तो यूके के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूके के साथ भी कोई तल्लुकात उतने आइडियल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान में हर तबका, हर शोबा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शदीद गम और गुस्से में है, नफ़रत है, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और हालात ये हैं कि सर्दियों में, शदीद सर्दी में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अखबार में खबर लगी कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं हैं, जिस वजह से यह लोड शेडिंग करके और गुजारा कर रहे हैं। तो ये सारी इनके लिए चैलेंजेस हैं। अब बात ये की जा रही है कि ये जो मैंने आपको इससे पहली डेवलपमेंट्स बताई ना, कि जो बहुत हैरान कुन है, कि जिस तरह से शहबाज शरीफ अब चकज़ई साहब के चैम्बर में जा रहे हैं, सुहेल आफरीदी से मिल रहे हैं, तो इसका मकसद जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि जितने चैलेंज पाकिस्तान के लिए शुरू हो गए हैं और जितने कट्टे खुल गए हैं पाकिस्तान के लिए, तो मौजूदा सिस्टम को थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं PTI को, सुहेल आफरीदी को, चकज़ई साहब वगैरह को, अलामा साहब वगैरह को, और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और चीज़ें जो हैं वो सेटल करें। कोई लॉबिंग फर्म 4-5 और इंगेज करके और हायर करके उनको अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से दें और अमेरिका को मैनेज करें। और अमेरिका को मैनेज करते ही जैसे अमेरिका मैनेज हो, जैसे ही चैलेंजेस थोड़े से सेटल हो, तो फिर दोबारा कुट लगाएं इसी अवाम को, जिस अवाम के टैक्स के पैसों से लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर की जाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।